تیمور کو جب پتہ چلتا ہے کہ بلال کا ایمان کے گھر دوسرا چکر لگ چکا ہے اور ایمان کے فادر نہ صرف بلال کو اپنے گھر کے اندر گھساتے ہیں بلکہ اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں اور واپس اسٹیشن پہ خود چھوڑنے جاتے ہیں، تو تیمور کو بلال سے شدید حسد اور جلن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کے فادر نے تیمور کو تو دھکے مار مار کے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ آخر یہ بلال ہے کیا چیز کہ جب پہلے بھی اس پہ چوری کا الزام لگا تھا تو ایمان نے میرے خلاف جا کے بلال کا ساتھ دیا تھا، اور اس جاہل گوار نکمے بلال کو تو وہ گھر پہ گھسا لیتے ہیں، جبکہ میرے جیسے ہینڈسم سکسیسفل بزنس مین اور ہائیلی کوالیفائڈ بندے کو ایمان گھاس ہی نہیں ڈالتی۔ اب تیمور کو اندر ہی اندر یہ فکر بھی لاحق ہو چکی ہے کہ لیلا تو بارہا بلال سے طلاق کی ڈیمانڈ کر چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ بلال اور لیلا کا یہ رشتہ تو ڈوبتی ہوئی کشتی کی مانند ہے جو کسی بھی وقت مکمل طور پہ ڈوب سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بچانے کے لیے ایمان کے فادر ایمان کا نکاح بلال سے کر دیں، ایسا تو تیمور کبھی ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تبھی وہ اپنے ایک خاص بندے کو ایمان اور اس کے گھر والوں پہ مکمل طور پہ نظر رکھنے کا کہتا ہے، جو کہ اب ایمان کے ہی گھر پہ اوپر کرائے داروں کے ساتھ شفٹ ہو چکا ہے، اور ہر وقت اس کی نظر ایمان کے گھر کے صحن پہ ہوتی ہے۔ ایمان اور اس کے پیرنٹس کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان اور اس کے ماں باپ کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ تیمور اپنے خاص بندے کو تلقین کرتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی ایسا شک لگے کہ بلال اور ایمان کا کوئی رشتہ بننے جا رہا ہے تو تم نے فوراً سے پہلے مجھے اطلاع دینی ہے۔ اب وہاں US بیٹھ کے بھی تیمور کو ہر وقت ایمان کی ہی فکر رہتی ہے، اسی کا خیال رہتا ہے، اور یہ بات زارا سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ تیمور کی ہر حرکت دیکھ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے، لیکن جان بوجھ کے تیمور کے سامنے خود کو انجان شو کراتی ہے۔ بہرحال ادھر چونکہ سلیم صاحب اپنی بیٹی کی تعلیم کے سلسلے میں اس کا مکمل ساتھ دیتے ہیں، اب چونکہ ایمان کے ایگزام سٹارٹ ہو چکے ہیں تو سلیم صاحب خود اپنی بیٹی کو کراچی لے کے جاتے ہیں پیپرز دلوانے کے لیے، جبکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گنڈا کراچی تک بھی ان دونوں کا پیچھا کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایمان ایگزام سے فری ہوتی ہے تو اپنے کالج میں جب گھومتی پھرتی ہے پرانی یادیں اسے گھیر لیتی ہیں، کیسے وہ اور آہت کبھی کینٹین پہ اور کبھی بینچ پہ بیٹھ کے ڈھیروں ڈھیر باتیں کیا کرتے تھے۔ اس بے وفا آہت کی جھوٹی محبت یاد آتی ہے تو ایمان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اب ایمان واپس جانے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں آ کے بیٹھتی ہے تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اس کالج میں سانپ بھی نکل آتے ہیں، تو ایمان جس کا دل ایک بار پھر آہت کی یادوں سے بھر چکا ہے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا، سانپ تو اکثر و بیشتر ہماری آستینوں سے بھی نکل آتے ہیں۔ ادھر ثاقب نے بلال اور سلیم صاحب کی جو پکچر سٹیشن پہ بنائی تھی، جس میں سلیم صاحب ایک کھانے کا ٹفن بلال کو دے رہے ہیں، اب پتہ نہیں ثاقب کا ڈائریکٹ تیمور کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اور وہ پکچرز خود تیمور کو سینڈ کرتا ہے، یا پھر محلے میں وہ پکچرز وائرل کر چکا ہے ایمان اور بلال کو بدنام کرنے کے لیے، اور یوں وہ پکچرز اس گنڈے تک بھی پہنچ جاتی ہیں اور وہی تیمور کو سینڈ کرتا ہے۔ جو بھی ہے، تیمور جب بلال اور سلیم صاحب کو یوں ساتھ دیکھتا ہے اور بلال کے ہاتھ میں ٹفن دیکھتا ہے تو اسے تو شدید غصہ آتا ہے، فوراً ہی بلال کو فون کھڑکا دیتا ہے اور اسے تنبیہ کرتا ہے کہ آج کے بعد ایمان کے گھر کھانے کی بھیک مانگنے مت جانا۔ تو بلال کو یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ تیمور نے کسی کو ایمان پہ نظر رکھنے کے لیے وہاں بھیجا ہوا ہے۔ بہرحال تیمور سے کہتا ہے کہ آپ کو ویسے اعتراض کس بات پہ ہے، ایمان کے گھر جانے پہ یا کھانے کی بھیک مانگنے پہ؟ جبکہ تیمور بلال کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اسے وارن کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم ایمان کے گھر گئے تو میں اسے اپنی انسلٹ سمجھوں گا، کیونکہ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ ایمان جب یہاں سے گئی تھی میرے اوپر ہیراسمنٹ کا الزام لگا کے گئی تھی، جو میرے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے، اور جس لڑکی نے میرے کردار کشی کرنے کی کوشش کی تم اسی کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہو۔
ایک بات کان کھول کے سن لو کہ میں اپنی انسلٹ کرنے والوں کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، اور تم تو ویسے بھی میری جوتی کے نیچے ہو۔ بلال تو جب تیمور کی یہ بات سنتا ہے اس کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ ابھی تیمور کے پاس پہنچے اور اس کا گلا دبوچ لے۔ فی الحال تو وہ غصے سے فون بند کر دیتا ہے، لیکن اب بلال بھی چپ کر کے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اصل مزہ تو کہانی کا اب آئے گا جب بلال سب کے سامنے آئے گا اور ان لوگوں کو دکھا دے گا کہ جس لڑکے کو تم لوگ جاہل گوار سمجھ کے گھر میں ایک ملازم کی حیثیت سے کاموں پہ لگا رکھا تھا، وہ نہ صرف پڑھا لکھا ہے بلکہ تم سب سے کہیں آگے پہنچ چکا ہے۔ اور یہ تیمور جو دراصل بلال کے فادر کے چھوڑے ہوئے کاروبار پہ قبضہ کر کے اتنا اچھل رہا ہے، تب اسے جا کے پتہ چلے گا کہ اس کی تو بلال کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور دوسری طرف جب زارا کو پتہ چلے گا کہ تیمور کے ساتھ اس کا US کا ٹرپ اس کے لیے کتنا مہنگا پڑا ہے، کہ وہ اپنے ہاتھ کٹوا چکی ہے اور اپنا سب کچھ تیمور کے نام لگا چکی ہے، اور تیمور اور اس کے پیرنٹس کا رویہ زارا کے ساتھ یکسر بدل جائے گا، یہی جو پہلے زارا کے بہت ناز نخرے اٹھاتے تھے اب اس کی اسی گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، تو تب جا کے زارا کو احساس ہوگا کہ اس کا بھائی بلال کتنا ٹھیک کہتا تھا۔ بہرحال بلال ظاہر ہے کہ پھر بھی اپنی بہن کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، نہ صرف اپنا اور اپنی بہن کا حق واپس لے گا بلکہ تیمور اور اس کے پیرنٹس کو اس بزنس سے نکال باہر کرے گا، اور ان لوگوں کو پائی پائی کا محتاج کر کے ان کی حیثیت یاد دلانے والا ہے۔ اور پھر لیلا جو بلال سے طلاق کا مطالبہ کر چکی ہے، یقیناً بلال اب اس لیلا کو بھی اس رشتے سے آزاد کر دے گا، لیکن اس کے بعد لیلا بہت پچھتانے والی ہے کہ وہ تو ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تیمور جس کی محبت میں لیلا ڈوبی ہوئی تھی کیونکہ وہ اسے ہیرو سمجھتی تھی، وہ تو دراصل زیرو نکلا، اور بلال جسے وہ ایک ملازم سے بڑھ کے حیثیت نہیں دیتی تھی، اصل ہیرو تو وہی بلال نکلا۔ اب دوسری طرف ایمان اور اس کے فادر جب گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کچھ کھانے پینے کے لیے گاڑی روکتے ہیں، جبکہ ایمان کے فادر سلیم صاحب نیچے اترتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی گاڑی مسلسل ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ جب غور سے دیکھتے ہیں تو وہی گنڈا اس گاڑی میں موجود ہوتا ہے۔ سلیم صاحب تو اس گنڈے کو دیکھتے ہی شدید غصے میں آ جاتے ہیں، جبکہ وہ بھی گاڑی سے اتر کر سلیم صاحب کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب دونوں میں تلخ کلامی ہوتی ہے تو گنڈا ہاتھا پائی پہ اتر آتا ہے، سلیم صاحب کو ایک چلتی ہوئی گاڑی کے سامنے زور کا دھکا دیتا ہے۔ سلیم صاحب کو تو بہت چوٹیں آتی ہیں، جبکہ ایمان جو گاڑی میں یہ سب منظر دیکھ رہی ہے اس کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ فوراً گاڑی سے اترے گی، اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کے جائے گی، لیکن وہاں پہنچ کے ایمان شدید پریشان ہو جائے گی کہ گھر پہ کس طرح سے انفارم کرے، کیونکہ ایمان کے پاس کوئی فون ہے نہیں اور سلیم صاحب بھی اپنا فون شاید گھر رکھ کے آئے ہیں۔ ایسے میں ایمان پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل کے باہر بیٹھی ہوگی تو آحت جو غریبوں میں کھانا تقسیم کر رہا ہے ایمان کو بھی کوئی غریب سمجھ کے پلیٹ لے کے اس کی طرف بڑھے گا، جبکہ ایمان نے نقاب اوڑھ رکھا ہے، لیکن جب دونوں کی نظریں ملیں گی تو آحت منٹوں میں پہچان جائے گا کہ یہ تو ایمان ہے اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ جائے گی۔ بہرحال اب یہاں پہ ممکن ہے کہ یہ خبر بھی تیمور تک پہنچ جائے اور تیمور یہی سمجھے کہ آحت نے میرے سامنے تو یہی کہا ہے کہ اب اس کا ایمان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، لیکن دراصل دونوں ہی ابھی تک کانٹیکٹ میں ہیں۔ تبھی اس کی برداشت جواب دے جائے گی، اس لیے فوراً US سے واپسی کا پلان کرے گا، زارا سے سامان پیک کرنے کا کہے گا۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ غصے میں اس کے منہ سے نکل جائے کہ مجھے آحت سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولے گا اور ایمان سے رابطے میں رہے گا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے، جس پہ زارا تیمور کی طرف تنزیہ ہنستے ہوئے کہے گی کہ ایمان تو وہ لڑکی ہے جو 3 چاند ایک ساتھ چھت پہ اتارنے کی قابلیت رکھتی ہے، جبکہ تیمور کہے گا کہ اس ایمان نے مجھے بہت تکلیف دی ہے کیونکہ میں اسے بہت شریف اور بہت معصوم سمجھتا تھا۔ تو زارا جسے اب اپنے شوہر کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ کتنا گرا ہوا انسان ہے، لیکن جان بوجھ کے اسے کہے گی کہ مجھے پتا ہے آپ تو ایمان کو اپنی بہن سمجھتے تھے، اور یہ سن کے تیمور کے چہرے کے رنگ جیسے تبدیل ہوتے ہیں زارا انہیں بخوبی نوٹ کر سکتی ہے۔ اور ادھر ایمان کو یاد آئے گا کہ بلال نے اسے تاکید کی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو آپ مجھے فوراً کال کر سکتی ہیں،
تو ناظرین، اب جب بلال کو اندازہ ہو چکا ہے تیمور کی باتوں سے بھی اور سلیم چچا کے ساتھ ہوئے حادثے سے بھی کہ تیمور نے نہ صرف ایمان اور اس کے گھر والوں پہ نظر رکھی ہے بلکہ وہ انہیں کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بلال فیصلہ کر لے کہ ایمان اور اس کے پیرنٹس کو بتا دے گا کہ وہ CSS پاس کر کے CSP آفیسر بن چکا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اسے گھر، گاڑی، ہر آسائش ملی ہے۔ ایسے میں اگر سلیم چچا ایمان کا ہاتھ بلال کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ایمان پہلے سے زیادہ محفوظ اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ علی انصاری آپ کو لائبہ خان کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے یا پھر ہنا طارق کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔